بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ میرے پیارے دوستو، 5 گروہ تک میں پہلے بتا چکا ہوں، آج چھٹے گروہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ جنات کا چھٹا ٹولہ ہے، گروہ ہے، جو کہ ان کا نام ہے ناری۔ ایسے جن شیاطین ہیں جو خالص آگ کے ہیں، آگ کے بنے ہوئے، اس لیے ان کو ناری کہا جاتا ہے، یعنی آگ والے۔ جب یہ کسی انسان پر مسلط ہو جائیں تو آدمی کو مریض کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، اور خاص ان کی نشانی یہ ہے کہ جو آدمی ان کے جکڑ میں ہوتا ہے، جس پر یہ مسلط ہوتے ہیں، تو وہ آدمی انگارے کھاتا ہے، شعلے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے عامل ہوتے ہیں، جو ان کو مسخر کر لیتے ہیں، تو وہ عامل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مداری آتے ہیں کبھی کبھی شہروں میں، دیہاتوں میں، مداری اپنا کرتب دکھانے کے لیے، تو وہ لوگ کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان جنات کو مسخر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے کھا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ نہیں ہوتا۔ چھری، لوہا، چاقو وغیرہ گرم کرتے ہیں اپنی زبان پر اور اپنے ہتھیلی پر رکھتے ہیں، تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ یہ عامل ہوتے ہیں، اور ایسے جنات کو انہوں نے مسخر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جنات، کیونکہ یہ تو اڑتے ہیں ہوا کے اندر، اگر یہ کبھی کسی انسان کے سائڈ سے گزر جائیں اور تھوڑا سا لگ جائے، یعنی کان سے بھی ہلکا سا ٹچ ہو جائیں، تو وہاں آگ کی طرح جلن ہو جاتی ہے، جیسے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے انگارہ رکھ دیا ہے۔ اور یہ بہت تکلیف دہ ہیں یہ والے چھٹا گروہ جو ہے ناری۔ یہ اگر کسی آدمی پر مسلط ہو جائیں یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ کسی پر یہ مسلط ہوں تو وہ مریض 24 گھنٹے تک بھی اگر اس مریض کو پانی میں بٹھا کر رکھیں گے نا، تو پانی سے جب باہر نکلے گا تو تب بھی اس کا وجود آگ کی طرح جل رہا ہوگا۔ اور آگے ہے 7واں گروہ، نمبر 7۔ اس گروہ کے جن جو ہیں 7ویں گروہ کے جنات جو ہیں، یہ جنگلوں میں، باغوں میں، کھیتوں میں زیادہ تر بسیرا کرتے ہیں۔ جہاں پھول زیادہ ہوں، باغات ہو، وہاں پر یہ رہتے ہیں۔ اور ان جنوں کو بھوت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان میں کچھ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بونے بونے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت بڑے قوی ہیکل اور بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ اور خاص ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ رنگ برنگی، یعنی سبز، سرخ، زرد وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں۔ مختلف کلر کے اندر ان کے کپڑے ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ رنگ ہوتے ہیں، جیسے سبز ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور زرد رنگ ہو گیا، ان وردیوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ میں نے بتا دیا کہ یہ باغیچوں جہاں پھول کثرت سے ہوں، خوشبو ہو، اور ان جگہوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور زیادہ عام لوگوں کو یہ تنگ نہیں کرتے، خاص کر یہ خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں، خوبصورت لڑکوں کو اٹھا لیتے ہیں، کہ جیسے میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں کہ جو مرد عورت کے ساتھ جمع کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، فاعل مفعول ہوتے ہیں۔ آگے اس کے بعد میں ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم فرمائی تھی، تو اس کو پڑھا کرو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو میں ریکارڈنگ میں یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آپ سن لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير
وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرتا ہوں اور بہترین دعا اور بہترین موت مانگتا ہوں، اور مجھ کو ثابت رکھ اسلام پر، اور میرے اعمال وزنی کر، اور میرا ایمان ثابت رکھ، اور میرا درجہ بلند کر، اور میری نماز قبول کر، اور میری خطائیں بخش دے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے بھلائی کے آغاز اور اس کے اختتام اور جامع بھلائیوں اور بھلائی کا اول اور آخر اور باطن اور جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں، الہی قبول کر۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے ذکر کو بلند کر دے اور میرے گناہوں کا بوجھ اتار دے، میرے حال کی اصلاح کر دے اور میرے دل کو پاک کر دے، اور میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ اور میرے دل کو منور کر دے اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور جنت کے بلند درجے کا سوال کرتا ہوں، الہی قبول کر۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرے نفس میں اور میری سماعت میں اور میری نگاہ میں اور میری روح میں اور میری تخلیق میں اور میرے اخلاق میں اور میرے اہل و عیال میں اور میری زندگانی میں اور میرے مرنے میں اور میرے عمل میں برکت دے، اور تو میری نیکیاں قبول کر، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں، الہی قبول کر۔